پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے دوبارہ، لیکن تھوڑا مختلف طریقے سے آئے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت دی ہم نے تم کو، ثُمَّ قُلْنَا، پھر کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا لِآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، لم یکن، نہ تھا وہ، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرو، لیکن شیطان نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، تو کیا وہ فرشتہ تھا؟ وہ فرشتہ نہیں تھا. قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ کان من الجن، جنوں میں سے تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتے دراصل ساری مخلوق کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور باقی یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے. تو پھر یہ سجدہ کس چیز کا تھا؟ اس بات کا اظہار تھا کہ ملائکہ بھی کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی جتنی مخلوق ہے وہ انسان کے تابع ہے، ایون جن بھی. افضل المخلوقات صرف انسان ہی ہے. قال ما منعک، فرمایا کس چیز نے منع کیا تجھ کو، اللہ تسجد، کہ تم سجدہ نہ کرو. سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا تجھ کو؟ اس امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میرے حکم کی تم نے نافرمانی کی. آدم کی شان میں گستاخی نہیں ہے. قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے اچھا ہوں. تو سجدے سے انکار جو ہے یہ دراصل تکبر کی علامت ہوتی ہے. خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، اور اس کے خیال میں آگ جو تھی وہ مٹی سے بہتر تھا. وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے اس کو طین سے، مٹی سے. قال فاہبط منہا، فرمایا پس نکل جاؤ اس سے. فما یکون، پس نہیں ہے لکا تیرے لیے، ان کہ تتکبرا، تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، تمہارے لیے بات جائز نہیں کہ تم اس زمین میں تکبر کرو. فخرج، پس نکل جاؤ، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، چھوٹا بننے والوں میں سے ہو. صاغرین کا لفظ صاغر کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے صاد غین رے، صغر. صغر کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، اور صاغر عربی میں کہتے ہیں جو چھوٹی حیثیت اختیار کر لے، یعنی بننے چلا تھا بڑا، ہو گیا چھوٹوں میں سے. صاغر چھوٹا بننے والا، چھوٹا ہونے والا. قال فاہبط منہا، فرمایا پس نکل جاؤ اس سے، پس نہیں ہے تیرے لیے جائز کہ تو تکبر کرے اس میں. فخرج، پس نکل جا. کہاں سے نکل جا؟ جہاں پر وہ تھا. انکا من الصاغرین، بے شک تو صاغرین میں سے ہے، جو چھوٹا بن کے رہتے ہیں ان میں سے ہے. قال انظرنی، بولا مہلت دے مجھ کو اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے. قال، کہا، انکا، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. منظر مفعول ہو گیا، منظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. قال، کہا، کس نے؟ شیطان نے. فبما، پس بوجہ اس کے جو، اغویتنی، بے راہ کیا تو نے مجھ کو، لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے پر، المستقیم، سیدھے. بولا پس بوجہ اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو، بے راہ کیا مجھ کو، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. یہاں پر آپ دیکھیں 2-3 چیزیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ فوراً ڈیسیژن لے لیا اس نے، اور وہ کیا تھا کہ میں توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، بس تو مجھے مہلت دے دے. مقابلے پہ آ گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بجائے اس کے کہ اپنا قصور سمجھتا، کیا کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کو قصوروار کہا. اور یہی سب سے بڑی شیطانی صفت ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائے اور اپنی غلطی کا احساس نہ کرے، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً معافی مانگ لی. لیکن شیطان نے معافی مانگنے کی بجائے، اعتراف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو بھی نہ چھوڑا، اس کو الزام دینے بیٹھ گیا. اور آپ دیکھیں کہ اب بھٹکانا وہ خود چاہتا ہے لوگوں کو، اور کہتے ہیں کہ میں جو انہیں بھٹکاؤں گا اس میں میرا نہیں قصور. اب نعوذ باللہ آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے مجھے نکل جانے کو کہا، آپ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف اتنا ہی نہیں کہتا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، بلکہ کہتا ہے ثم لآتینہم، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس. آتی، آنے والا ہوں، ان، شدت کے لیے، ضرور آنے والا ہوں ان کے پاس، ضرور آؤں گا ان کے پاس.
من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے، ولا تجدو اور نہ تم پاؤ گے، اکثرہم ان کی اکثریت کو، شاکرین شکر گزار۔ اب یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ شیطان لٹرلی آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ سامنے سے آؤں گا یعنی دنیا خوشنما بنا دوں گا کہ ان کو آخرت نہیں نظر آئے گی، دنیا ہی بس نظر آئے گی۔ من خلفہم ان کے پیچھے سے یعنی آخرت بھلا دوں گا، خلف سے مراد پیچھے آنے والی یعنی آخرت، اس کو پس پش ڈال دوں گا۔ ان ایمانہم ان کی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا، دائیں طرف نیکیاں ہوتی ہیں نا، انسان کی نیکی کی علامت ہے دائیں جانب۔ یہ کیا چیز ہے دائیں طرف؟ نیکیاں، اچھے اعمال خراب کر دوں گا، بگاڑ دوں گا۔ اور شمائلہم برائیاں، خوب برائیاں کراؤں گا یا برائیوں کو خوشنما بنا دوں گا، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ سب سے بڑی انسان کی خرابی ناشکرا پن۔ جو کچھ انسان کو ملے اس پر انسان اطمینان کی بجائے شکوہ ہی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی فریادیں کرتا رہے کہ تو نے مجھے تو بہت ہی برے حال میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کھلا دشمن ہے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو امام عبد القادر جیلانی کا تھا کہ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کو آواز آئی بادل سے کہ عبد القادر جیلانی تمہاری نمازیں معاف ہو گئیں، آج کے بعد تم اتنے اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہو کہ تمہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو وہ فوراً تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکے، چونکہ آواز اوپر سے آ رہی تھی تو پہلا خیال تو انسان کو یہ جاتا شاید کوئی فرشتہ مجھے بشارت دے رہا ہے، لیکن فوراً ٹھٹکے اور کہنے لگے کہ وہ نماز جو نبیوں سے معاف نہیں ہوئی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ ہاں اس پر پھر متنبہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اللہ بچانے والا ہے، علم نہیں بچاتا انسان کو۔ یعنی شیطان انسان کو کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے کہ اگر ایک اچھا خیال بھی دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی بھی انسان کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کو بھی اسے اس کا اپنا کریڈٹ بنا دیتا ہے کہ یہ تو میں ہی تھا کہ جو بچ گیا، کوئی میری جگہ اور ہوتا تو ضرور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو مقابلہ بہت سخت ہے، مگر ہم ہاتھ پاؤں ڈال کے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے شیطان جو چاہے کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ان کے مقابلے میں بے بس ہو جائے گا۔ قال فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرج منہا، نکل جا اس سے، مذعومن مذمت کیا ہوا، اصل میں اس کا روٹ ہے ذال یہ میم زیم، ٹھیک ہے، زیم کا مطلب ہوتا ہے عیب، اور مذعوم جس کی عیب کشائی کی جائے یا جس کی برائی کی جائے، مفعول ہے نا، مذعوم مفعول، مفعول کے وزن پر۔ مدحور اس کا روٹ ہے دال حیرے، دحر، دحر کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کیا ہوا، نکالا ہوا، تو مدحور مفعول کے وزن پر رحمت سے دور کیا ہوا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے مذمت کیا ہوا، یعنی وہ جس پہ عیب لگا دیا گیا اور رحمت سے بھی دور کر دیا گیا۔ لمن تبعک، البتہ جو کوئی پیروی کرے گا تیری، جو بھی کرے گا، منہم ان میں سے، ان کن میں سے؟ انسانوں میں سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم تم سب سے، اجمعین سب کے سب سے۔ اور آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اتنے جہنم میں اللہ تعالیٰ بندوں کو پھینکیں گے، پھر پوچھیں گے ہم جہنم سے بھر گئی؟ وتقول، اور وہ کیا کہے گی، هل من مزید، ہے کوئی اور بھی؟ پھینک دیں اس کو بھی۔ اور پھر وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا پاؤں اس کے منہ پہ رکھیں گے اور پھر وہ چپ کرے گی، اتنا دھاڑ چیخ پکار رہی ہوگی، جو بھی بچنے کی کوشش کرے گا، تدعو من ادبر وتولی، جو بھی پیٹ پھیرے گا اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھ میں سے لے آئے گی۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اب یہ دونوں کو خطاب ہے، ٹھیک ہے، اسکن، اور اے آدم رہو، سکون حاصل کرو، اسکن سکونت سے ہے، سکن سے، سکون سے، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا من حیث شئتما، پھر دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فوسوس لہما الشیطان، پس وسوسہ ڈال دیا ان دونوں کے لیے یا بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے، ما بوریا عنہما، جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی
شرمگاہوں میں سے. وقالا اور کہا ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو ربکما تم دونوں کے رب نے ان ھذہ الشجرہ اس درخت سے الا مگر ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکینی فرشتے او تکونا من الخالدین یا ہو جاؤ تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما اور قسمیں کھانے لگا ان دونوں سے. قاسمہ قسمیں کھائیں دونوں سے. اب دیکھیں دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک کو نہیں. انی کہ بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں. ناصحین جمع ہے ناصح کی اور اس کا روٹ ہے نون صاد ہے نصح. نصح کا مطلب ہوتا ہے خالص مخلص خیر خواہ. فدلاہما بغرور یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. فدلاہما بس کھینچ لیا ان دونوں کو ساتھ دھوکے کے غرور دھوکے کے. دلہ کا جو لفظ ہے یہ دلو سے نکلا ہے دال لام واو اور دلو کہتے ہیں ڈول کو اور دلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈول ڈالنا اور اس کو کھینچنا. ڈول ڈالنا اور کھینچنا. تو ان دونوں کو کھینچا یعنی ان کو نیچے کر دیا اور پھر انہیں دھوکے کے ساتھ اپنے رستے پہ لے گیا. ذرا تصور میں لائیں کہ انسان کسی کنویں میں ڈول ڈالے اور پھر اس میں سے پانی بھر کے نکال لے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے کیا کیا کہ ان کو کھینچ کے اپنے رستے پہ لے گیا پھسلا لیا ان کو اپنی طرف کھینچ لے گیا. غرور دھوکے کے ساتھ. یہ دھوکا کیا تھا کس دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا یہ جو اوپر قسمیں کھائی تھی اور ان کو خوشنما باغ دکھائے تھے. اس لفظ کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. جب انسان ڈول پانی کا کھینچتا ہے کس طرح کھینچتا ہے چھلکتے کھنکتے جیسے بھی کتنی احتیاط سے کھینچتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ پڑے. تو ان کو کھینچتا گیا یعنی لے جاتا گیا حتیٰ کہ وہ پورا اپنی طرف لے گیا غیر محسوس طریقے سے پورے کا پورا لے گیا کہیں رستے میں ادھر ادھر جانے نہیں دیا. فلما ذاق الشجرہ اور کس طرح ان کو پھل کھلا دیا وہی جس سے منع کیا گیا تھا. جو ہی پھل کھلایا بدت لہما سوءتہما ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی. وطفقا اور دونوں نے شروع کیا. یہ تفقہ کا جو لفظ ہے نا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. یہ افعال مقاربہ کیا ہوتے ہیں کسی کام کے شروع کرنے اور اس کے انجام کو قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی کافی تھا کہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ کہ اپنے اوپر پتے چپکانے لگے. تفقہ یعنی انہوں نے شروع کیا فوراً ہی وہ پتے لا کے اپنے اوپر لگانے لگ گئے. یہ اور جگہ بھی استعمال ہوگا. وطفقہ اور دونوں نے شروع کیا. یخصفان چپکانے لگے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتے. وناداہما ربہما اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. کیا پکارا الم انہکما بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا کہ درمیان میں کہہ دیتے مت اس کے دھوکے میں آؤ. چھوڑ دیا انسان کو اس کے حال پر. الم انہکما ان تلکما الشجرہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ان الشیطان لکما عدو مبین کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. یعنی قیامت کے دن انسان کو جب اللہ تعالیٰ سزا دینے لگیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے نہیں اور انسان اس وقت اگر معافی مانگے گا بھی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں روکا نہیں تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ فطری جذبہ ہے. حالانکہ حضرت آدم اور حوا دونوں آپس میں کیا تھے میاں بیوی تھے. کوئی بظاہر ضرورت نہیں تھی کہ انسان اس وقت یعنی ضروری طور پر وہ اپنے اوپر کچھ چپکاتے. لیکن اس رشتے کے باوجود انسان کو کیا تعلیم اور تمیز اور ادب سکھایا گیا کہ انسان لباس کی زینت کو اختیار کرے. اور اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا تھا اور تنہائی میں بھی ننگے ہو کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر انسان کا حیا کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. کہ جو انسان تنہائی میں ننگا ہو جاتا ہے یا ننگے ہونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا تو وہ پھر سب کے سامنے بھی ننگا ہونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرے گا. ان چیزوں کو کہتے ہیں سد الذریعہ شریعت میں. یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے. سد الذریعہ کہتے ہیں کہ وہ رستہ بھی بند کر دو جس سے فساد کے آنے کا اندیشہ ہو یا اس طرف جانے کا اندیشہ ہو. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا انسان کے اندر اس طرح پیوست کر دی کہ کسی نے سکھایا نہیں تھا کہ اب یہ کرو
اور پھر یہ کہ شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا، انسان کے اس جذبے کے اوپر زد اور اس کے اوپر وار کیا کہ جو ختم ہو جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. پھر ہر انسان غلط کام آسانی سے کر لیتا ہے. حیا پھر کیا چیز ہے؟ وہ جذبہ ہے اور وہ قوت ہے انسان کے اندر جو اسے برائی کی طرف جانے سے کھینچتی ہے، روکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان برائی کی دعوت کو کھلم کھلا فوراً قبول نہیں کرتا. بنیادی طور پر سب لوگ نیک فطرت ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے؟ خوبصورت طریقوں سے اور اچھائی کے لبادے میں. جس طرح شیطان نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ درخت کے پتے کھا لو تاکہ تمہارے کپڑے اتر جائیں، میں چاہتا ہوں تمہارا حیا ختم کر دوں، یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ کیا طریقہ اختیار کیا کہ میں قسمیں کھاتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے، یعنی جھوٹ سے اور فریب کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی ایک طلب بھی رہی ہے کہ فرشتے بن جاؤ گے اس دھوکے میں آ کے، یا ہمیشہ زندہ رہنے کی طلب جو ہے. پھر اسی طرح یہاں اس بات کی بھی تردید ہوتی کہ یہ جو کہا گیا کہ پہلے شیطان نے حضرت آدم کی بجائے حضرت حوا کو بہکایا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا. یہ عورت کے اوپر یہ بہت بڑا الزام ہے، اس کو بھی یہاں سے ختم کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ عربی زبان میں یہ تثنیہ کا صیغہ کیوں آیا ہے. عام زبانوں میں آپ دیکھیں کہ یا سنگولر ہوتا ہے یا پھر پلورل ہوتا ہے، دو کے لیے کوئی نہیں ہوتا الگ سے، یعنی ورب کی شیپ نہیں ہوتی ہے سچ. لیکن عربی زبان میں دو کے لیے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کے اوپر ایک رحم کرنا تھا اور اس کے اوپر سے ایک بہت بڑے الزام کو دھونا تھا، کیونکہ اگر یہاں پر سنگولر یا پلورل کا لفظ استعمال ہوتا تو کلیئر نہیں ہو سکتا تھا کہ کس نے کیا کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو جنت کا شاہانہ لباس تھا وہ اتار دیا گیا. پھر یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان شیطان کی باتیں مانتا ہے تو دوبارہ وہ لباس نہیں پہن سکتا. جنت کا لباس اگر انسان پہننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر شیطان کی بات نہ مانے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو، کوئی کتنا بھی نیکی کے کسی درجے پر پہنچ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا اور مجھے تو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا. آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. کہ اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے ایک لمحے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میری سارے معاملات کی اصلاح کر دے. کیونکہ سب سے بدترین دشمن جو انسان کا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے. اور جیسے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بدترین معبود جو دنیا میں پوجا جاتا ہے وہ بھی انسان کا نفس ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان کی یہ ساری بھاگ دوڑ اور کوشش انسان کو بہکانے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑی. تو اگر شر کے راستے میں محنت کی جا سکتی ہے تو خیر کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے بھی حکمت، اچھا طریقہ اور کوشش کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے پولائٹلی ان کو پھسلا کے لے گیا اور کتنا محتاط ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیطان یہ بھی انسان پہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان فضیلت کا مستحق کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سجدہ کروا رہا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں سے شیطان کی راہ اور رحمان کی راہیں بالکل سیپریٹ کر دی گئی، الگ الگ دکھا دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو جس کے راستے پر چلے گا اسی اینڈ پہ جا پہنچے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کے دو بازو، ایک ادھر کو جا رہا ہے ایک ادھر کو جا رہا ہے. اسی طرح انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنا رخ پوری طرح ادھر کو موڑ دے. یہ تو ہوگا کہ جب وہ اس راستے پہ موڑ دے گا تو کہیں وہ بریک فیل ہو جائے گی، کہیں تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ چل اسی راستے پر رہا ہوگا. لیکن اگر انسان ادھر منہ ہی نہیں موڑتا اور بیچ میں رہتا ہے تو وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے گا، اور اس میں چانسز زیادہ ہیں اس بات کے کہ وہ بھٹکنے کے راستے پہ چل پڑے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان اور انسان کا ایک اور فرق، قالا ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں فوراً دعا مانگتے کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، اور شیطان نے کیا کہا؟ اللہ تو نے مجھے بھٹکایا. قالا دونوں بولے ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
اور اگر نہیں تو بخشے گا ہم کو، وترحمنا اور تو رحم کرے گا ہم پر، لنکونن من الخاسرین البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وہ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو نہیں بخشے گا ہم کو اور رحم کرے گا ہم پر، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خاسرین میں سے۔ قالا فرمایا، اہبتوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ اب یہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، نہیں شیطان انسان کے اور انسان شیطان کے اور انسان بھی انسان کے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کو زمین پر سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ انسان کو تو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، اور زمین میں کس لیے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر قرار کی جگہ ہے، وَمَتَاع اور فائدہ اٹھانا۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا فائدہ، ایک ہوتا ہے نا زیادہ فائدہ، تھوڑا سا فائدہ، چند دن کا فائدہ، الی حین ایک وقت تک۔ قال فرمایا، فیہا تحیون اسی میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔